کیا نام ہے عمران ریاض کا خصوصی بات ہوا اور انہوں نے کہا عمران ریاض ہمارے پاس نہیں ہے. تو چیف صاحب نے کہا کہ اسی طرح ایک ہوا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ڈیفینس منسٹری کو کہیں اور ایک ہفتے میں آ گیا تھا. تو انہوں نے کہا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے تاکہ یہ عید عمران ریاض اپنے گھر میں بال بچوں اور خانوادے کے ساتھ گزار سکے. تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج سپریم کورٹ کی ہدایت پر اٹارنی جنرل یہ کوئی کاوش کر کے یہ عمران ریاض کو مخلصی ملے گی. دوسری بات ہوئی کہ عورتوں کو 39 عورتیں انہوں نے کہا ہماری کسٹڈی میں ہیں. عورتوں کے لیے بچوں کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کسی کے لیے بھی یہ ہراساں نہ کیا جائے اور ان کے لیے یہ تنگی نہ کی جائے. اور میں اپنے بارے میں آخری کہوں گا کہ وکیلوں کے بارے میں بھی جج صاحب نے یہ کہا کہ جہاں تک وکلاء کا تعلق ہے ان کو بھی تحفظ دینا ریاست کا فرض ہے. اور 2 نام لیے میرے علاوہ بھی ان کے نام بھی لیے اور ان کی حد تک انہوں نے کہا کہ ان کو بھی تحفظ دیجیے گا. تو آج باہر کیف آج کی کارروائی اور اب چونکہ انہوں نے کہا سوموار کو ابھی عید کے بعد کچھ جج صاحبان غالباً وہ رخصت پر ہوں گے یا میسر نہیں ہوں گے تو انہوں نے کہا سوموار کو ہم یہ عید کا پہلا ہفتہ چھوڑ کر اگلے ہفتے کی تاریخ مقرر کر دیں گے اس کی. اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کا جلدی انشاءاللہ فیصلہ ہو. اٹارنی جنرل صاحب بھی اپنا استدلال فرمائیں گے. ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کتاب کی شکل میں آپ کی معروضات اور جو دستاویزات دینا چاہتے ہیں وہ شامل کر دیں گے اور ہماری جانب سے پھر جواب غزل کے طور پر ہم بھی عرض کریں گے جو ہو. اچھا کھوسا صاحب کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا جو خود احتسابی کا عمل ہوا ہے فوج کے اندر اور سینئر افسران کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، آپ اس کارروائی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہو یا کوئی حکومتی نمائندہ ہو جب ایک معاملہ عدالت میں چل رہا ہو تو ہمارے آداب اسی چیز کے متقاضی ہیں کہ ہم اس پر جو ہے حکومت یا آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ اعتراض کرنا چاہیے تھا. اس لیے عدالتیں ان چیز سے ماوراء ہو کر آپ نے دیکھ لیا کوئی ذکر نہیں ہوا آئی ایس پی آر کی یہاں بحث کرنا. ہم نے کوئی شکایت کی نہ کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح وہ سیاستدان کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بیان تھا تو اسی طرح ان کی پریس کانفرنس بھی ان کو اپنی فورسز کو یقیناً ایک جو ہے موریل ہائی کرنے کے لیے ان کا تھا. ہم اس چیز کا عدالت کے آئین اور قانونی بحث و تمہیز پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق عدالت اس کو جاری و ساری رکھے گی اور فیصلہ ہوگا. کھوسا صاحب آپ نے 99.9% کنفیشنل اسٹیٹمنٹس کی بات کی ہے. اچھا اسی ضمن میں ہمیں انلیگل ایبڈکشن اور فیملی ممبرس کو ہاسٹیج بنانے کی بھی رپورٹس آ رہی ہیں اور یہ بھی آ رہا ہے کہ جو لوگوں کے بزنسز ہیں ان پر بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملٹری کورٹس کی لیجیٹمیسی ہے وہ کویسچنیبل ہوگی یا صرف کویسچنیبل ہوگی یا بالکل کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہوگی؟ دیکھیں جہاں تک تو سویلینز کا تعلق ہے سویلینز کے معاملات میں ملٹری کورٹ یا ملٹری پرسنل کا آئینی طور پر کوئی دخل عمل نہیں ہے نہیں آئین کے تحت اور قانون کے تحت جو ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل ماورائے آئین ہے اور وہ غلط ہے. اگر سویلینز کر رہے ہیں اس کو تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اگر حکومت کر رہی ہے یا کوئی یا پولیس کر رہی ہے یا ایف آئی اے کر رہی ہے یا کوئی اور ادارہ نیب کر رہا ہے تو یقیناً ہراساں کرنے کی اور اس قسم کے غیر قانونی غیر آئینی ارتکاب کا کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا، کسی کو اغوا کرنا، کسی کو ہراساں کرنا، بلیک میل کرنا، بھتہ لینا، اس کی کوئی قانون میں آئین میں گنجائش نہیں ہے. آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کی نالش کریں گے. کھوسا صاحب بات یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اس سے میسج یہ ملا کہ 102 افراد کے خلاف ٹرائل شروع ہو چکا ہے جبکہ اٹارنی جنرل نے جو بتایا اس کے مطابق نہیں چلا تو قوم کس پر اعتماد کرے؟ وہ سیاسی بیان تھا، یہ اصلی بیان ہے.